کے شکم میں بھی نہیں آیا۔ اب سنیں، حضرت صالح ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دو شخص یہ خواب سنا رہا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں تمام انبیاء کرام کو دیکھا ہے۔ تو سننے والا کہہ رہا تھا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ جس نے خواب دیکھا تھا اس نے بتایا آج رات میں نے دیکھا کہ چاروں طرف نبی ہے، اللہ اکبر، ایک نبی ہے اس کے ساتھ میں اس کا ایک صحابی ہے، اور جو نبی ہے اس کے پاس چار چراغ ہیں، ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، اور ان کے ساتھ میں جو ایک صحابی ہے جو اس نبی کا صحابی ہے اس کے پاس ایک چراغ ہے۔ اب وہ خواب بتانے والا بتاتا ہے اللہ اکبر کہ میں نے دیکھا کہ نبیوں کے پاس ایک چار چراغ تھے اور صحابی کے پاس ایک چراغ تھا، لیکن ایک عظیم رتبے والے نبی کھڑے ہوئے، ایک عظیم مرتبے والے، ایک شان والے نبی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور جب وہ نبی کھڑے ہوئے تو ان کے پال کے چراغ ہیں، ان کے پاس ان کے ساتھ میں جو صحابی ہے اس کے پاس ایک چراغ نہیں ہے بلکہ چار چراغ ہیں، اللہ اکبر۔ یہ باتیں وہ دونوں کر رہے تھے تب تک اسی حضرت صالح ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک عظیم بزرگ آ جاتے ہیں جن کا نام کعب احبار تھا، حضرت کعب احبار آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، جب یہ معاملہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کعب احبار یہ توریت کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں جو تو نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عظیم رتبے والے نبی کھڑے ہوئے جن سے پوری زمین روشن ہو گئی، جس سے پوری زمین نور میں پھیل گئی، آج تو یہ خواب دیکھتا ہے۔ میں نے توریت میں بہت پہلے کہا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ آپ بتاؤ، اندازہ لگائیے یہ کب ذکر ہو رہا ہے؟ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، تب حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، توریت میں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ ایسے ملا بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولوی تو کیوں بیان کر رہا ہے، حضور کی عظمت کی بات کیوں کر رہا ہے، حضور کی شان کی کیوں بات کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں تو بھوکتا رہے، تو لاکھ بھوکتا رہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم مثل بارش نظر کے لے گراتے جائیں گے، اور ذکر دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جلبر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ حضور کا تذکرہ، حضور کا چرچا تو حضور کے انسانی شکل میں اس دائرے ثانی میں آنے سے پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اب آئیے میرا شریف کی طرف پڑھتے ہیں، مختصر وقت میں وقت بہت کم ہے، میں گھنٹے کی تقریب 10-12-15 منٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو حضور کا نور تھا، حضرت عبداللہ کا جب نکاح حضرت آمینہ سے ہوتا تھا، حضرت آمینہ رخصت ہو کر حضرت عبدالمطلب کے گھر آتی ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب نکاح ہونے کے بعد میں 3 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضور کا نور منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں آتا ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کہنے لگے اے آمینہ میں پردیس جانا چاہتا ہوں، اے آمینہ میں پردیس جانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے اے میرے سرکار، ابھی تو زندگی کی بہاریں چند دن ہی گزاری ہے، ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے آمینہ گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تیرے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر
کھانا کھاؤں گا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کو جب اجازت مل جاتی ہے آپ پردیس چلے جاتے ہیں، آپ تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرت عبداللہ کا انتقال اسی سفر میں ہو جاتا ہے، ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں ایک دن حرم کعبہ میں موجود تھے، ایک بھاگا ہوا شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، حضرت عبدالمطلب کے پاس ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے عبدالمطلب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبدالمطلب فرماتے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے عبدالمطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کو واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں صبر کرنا چاہیے۔ وہ شخص کہنے لگا اے عبدالمطلب آپ اپنے صبر کے دامن کو پکڑ لیجیے، کیونکہ جو آپ کا بیٹا عبداللہ ہے وہ اب واپس نہیں آنے والا ہے، سفر میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ جب حضرت عبدالمطلب سنتے ہیں وہیں پر کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب سوچنے لگے آمینہ انتظار کر رہی ہے، کیونکہ حضرت آمینہ کو پتا تھا میرے عبداللہ کس دن کا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ حضرت آمینہ اپنے گھر کو صاف کر رہی ہے۔ آج بھی جب شوہر باہر ہوتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو ان کی بیویاں گھروں کو صاف کیا کرتی ہے، بھائی جب واپس آتا ہے بہنیں گھروں کو صاف کیا کرتی ہے، باپ جب واپس آتا ہے تو بیٹیاں گھروں کو صاف کیا کرتی ہے اور جلدی جلدی کھانا تیار کیا کرتی ہے تاکہ سفر سے بھوکا آ رہا ہوگا جلدی سے کھا لے گا، اللہ اکبر۔ ادھر حضرت آمینہ کو وعدہ یاد تھا، حضرت آمینہ سمجھ رہی آج میرے عبداللہ واپس آنے والے ہیں۔ حضرت آمینہ گھروں کو صاف کر رہی ہے، جلدی جلدی روٹیاں تیار کر رہی ہے۔ ادھر حضرت عبدالمطلب سوچتے ہیں آمینہ انتظار کر رہی ہے، اب میں جاؤں گا کیا بتاؤں گا، اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب اپنے پیروں کو بڑھاتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت عبدالمطلب کے پیروں کو زمین میں جکڑ لیا ہو۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، جب آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے مکان تک پہنچتے ہیں، حضرت آمینہ پوچھتی ہے اے بابا جان کیا میرے عبداللہ کا پتہ چلا؟ میرے عبداللہ کہاں ہے؟ ابھی کافی وقت ہو گیا، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمینہ اب جس عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے اس کا انتظار مت کر، اب وہ عبداللہ کبھی واپس نہیں آنے والا، اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ جب حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں کو دیکھتی ہے، آنکھوں پر آنسوؤں کو دیکھتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے۔ حضرت آمینہ دیوار کو پکڑتی ہے اور دیوار کو پکڑنے کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور حضرت آمینہ کہتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں میرے مالک و مولا جو میرا لبر ہے ابھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میرے سرتاج نے اپنے لال کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اے میرے مالک و مولا دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا۔ بیٹھ کے آواز آتی ہے اے آمینہ آنسوؤں کو پوچھ لے، آنسو نہ بہا، تجھ سے یتیم کہہ رہی ہے، تجھ سے یتیم سمجھ رہی ہے، غریبوں کا گوسار بنا کے بھیج رہا ہوں، بے سہاروں کا سہارا بنا کے بھیج رہا ہوں اور نبیوں کا امام بنا کے بھیج رہا ہوں۔ آمینہ تیری گود میں نبیوں کا امام بھیج رہا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ غموں میں صبح بھی گزرتی ہے، شام بھی گزرتی ہے، رات بھی آنسوؤں میں، دن بھی آنسوؤں میں، حضرت آمینہ کا قرار سکون چلا گیا اور پھر کیوں نہ جاتا، جیسے یعقوب کو یوسف پیارے تھے اسی طرح عبدالمطلب کو عبداللہ پیارا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں المختصر جیسے جیسے ولادت کا دن آتا گیا، قریب آیا، حضور کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں
ایک دن میں بیٹھی تھی، ماتھے پہ پیشانی پہ پسینہ آیا، جب میں نے اسے پوچھا تو اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو سے زیادہ خوشبودار۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس لیے جب مکہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیویوں کو 2 سال سوگ منانے کا رواج تھا، اور سوگ میں یہ شامل تھا کہ بالوں کو نہیں سنوار سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، تیل نہیں لگا سکتی، یہ رواج تھا مکے کا۔ حضرت آمنہ سوچتی ہیں اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو میں اسے سل دیتی ہوں تاکہ مکہ کی عورتیں باتیں نہ بنائیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اسے سلا تو جس پانی سے سلا وہ پانی بھی خوشبودار۔ اب بولے آمنہ سبحان اللہ، یہ تو میلاد شریف ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے پسینے کو دھلا، جس پانی سے دھلا وہ پانی بھی خوشبودار، اور میں نے چاہا کہ دوپٹے کو دوپٹے سے پوچھنا چاہا، دوپٹہ بھی خوشبودار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ خوشبو اتنی پھیلتی گھر سے چھت کے باہر جانے لگی، اور جب گھر سے باہر وہ خوشبو جانا شروع ہوئی تو جو مکہ کی عورتیں تھیں ان کے تک جب پہنچی تو وہ باتیں کرنے لگی اور اپنے شوہروں سے بیان کرنے لگی، شوہروں سے باتیں کرنے لگی کہ آمنہ کے شوہر ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے ہیں، ابھی چند دن ہوئے ہیں انتقال ہوئے، اور آمنہ اتنی خوشبودار، اتنی خوشبو لگاتی ہے، اتنی تیز خوشبو لگاتی ہے، اس کے گھر کے باہر چھن چھن کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں موجود تھے، ایک شخص پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگا اے عبد المطلب آپ کے سامنے تو بڑے بڑے سرداروں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ باتیں کرے، لیکن اے عبد المطلب کیا یہ مکے کا رواج نہیں ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیویاں 2 سال تک سوگ منایا کرتی ہیں، یا 1 سال تک سوگ منایا کرتی ہے، اور خوشبو لگانا منع ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں یہ رواج صحیح ہے، بات تمہاری صحیح ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے عبد المطلب آپ کی بہو، آپ کی بیٹی اتنی تیز خوشبو لگاتی ہے جو خوشبو مکہ کے بازار میں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اپنے سر کو نیچا کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، اپنی بیوی فاطمہ سے، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں جاؤ بیٹی آمنہ سے کہو کیا میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ جاتی ہے اور حضرت آمنہ سے پوچھتی ہے اے بیٹی کیا میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اے ماں کیسی باتیں کر رہی ہیں، صبح بھی رو کر گزرتی ہے، شام بھی رو کر گزرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو بیٹی پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے، سوگ کیوں نہیں مناتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ اے ماں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، بیٹی پھر بات کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے ابا جی جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، جن گلیوں سے گزر جاتی ہو وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں، جن راستوں سے نکل جاتی ہو وہ راستے مہکنے لگتے ہیں۔ اے بابا جان بات یہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے، بیٹی بتا آگے معاملہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو مکہ کی عورتیں وہاں پہ انتظار کرتی ہیں کہ ابھی آمنہ آئے گی تب پانی بھروں گی۔ اے بیٹی کس لیے انتظار کرتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے ابا جب میں کنویں میں جاتی ہوں تو رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کنویں میں برتن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اے بیٹی پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں کنویں میں جاتی ہوں اور کنواں مجھے دیکھ لیتا ہے پانی اچھال مار کر اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے ابا جب میں کنویں میں جاتی ہوں پانی اچھال مار کر اوپر آ جاتا ہے، اور مکہ کی عورتیں سب اپنے اپنے برتن کو بھر لیتی ہیں، میں جیسے ہی واپس آتی ہوں پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور ابا اے ابا وہ پانی ایسے نہیں جاتا ہے، وہ پانی بھی بولتا ہے۔ اے بیٹے کیا بولتا ہے؟ وہ پانی بولتا ہے اے ساتھیے کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، آنے والے نبی پر بھی سلام ہو۔ اور حضرت عبد المطلب بولتے ہیں بیٹی آگے اور بتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے بابا جان جب میں پانی بھر کر واپس آتی ہوں پتھر بھی بولا کرتے ہیں، پیڑ بھی بولا کرتے ہیں۔ اے بیٹے کیا بولتے ہیں؟ ان کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت
हजरत आमिना फरमाती है ऐ बाबा ऐ अब्बा, और उनकी भाषा समझ में आती है, उनकी बातें समझ में आती है। क्या बोलते हैं? हजरत आमिना फरमाती है, पत्थर बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, पेड़ भी बोला करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, ऐ नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो, आने वाले रसूल पर भी सलाम हो, आने वाले रसूल पर भी सलाम हो। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना फरमाती है ऐ बाबा जान, ये यही पर बात खत्म नहीं हो जाती है। ऐ बाबा जान, मैंने एक कंकर को उठाया, जैसे ही मैंने उस कंकर को उठाया, वो कंकर मेरे हाथों में मोम हो जाता है। हजरत आमिना फरमाती है वो कंकर मोम हुआ तो मैंने कहा तहज्जुब है, तो कंकर भी बोलने लगा और बोल कर कहता है ऐ नबियों के इमाम की मां, अभी तो हम छोटे छोटे पिघल रहे हैं, अभी तो हम छोटे तो हुए हैं, नबी को आने दे, अपने शहजादे को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पिघल जाएंगे। आज कुछ लोग कहते हैं तो आला हजरत ने सिखाया, हम सलात व सलाम पढ़ते तो आला हजरत ने सिखाया, दुरूद शरीफ पढ़े तो आला हजरत ने सिखाया। बताओ पत्थरों को किसने सिखाया, उन पेड़ों को किसने सिखाया? तो सुनो रिवायत सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्लाह से हुजूर का नूर